میرے مہمانوں میں میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، اقبالیات کے ماہر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ جی اپنا تنولی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب کے بڑا بہت شکریہ۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے دوسرا پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کا جو نظام حکومت ہے، بطور حکمران ان کی شخصیت کیا ہے اور ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے، نہ صرف تاریخ اسلام کے اندر بلکہ تاریخ عالم کے اندر، اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ غازی صاحب، حضرت عمر فاروق کی عظمت اتنی زیادہ ہے، جیسے بہت ریفرنس آپ نے بھی دے دیے کہ اغیار نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ مائیکل ہارٹ نے جب دی 100 لکھی، دنیا کی 100 عظیم شخصیات، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم اسلام کی جس شخصیت کا ذکر کیا وہ عمر فاروق ہے۔ اور اس نے لکھا کہ عمر فاروق کا خلیفہ راشد بننا ہی اسلام کے فروغ کا اور اسلامی ریاست کے استحکام کا اور اسلامی ریاست کی جو وسعت ہے اس کا سبب بنا ہے۔ بنیادی طور پہ جب ہم حضرت عمر فاروق کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو جب آپ کا زمانہ آیا سیدنا صدیق اکبر کے بعد، جس طرح سے آپ نے اسلامی ریاست کو آگے بڑھایا اور اسلامی ریاست کو مستحکم کیا، 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو آپ کی شخصیت کے نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل وزڈم ہے، آپ کا سیاسی شعور ہے جو غیر معمولی ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ریاست کو آئینی اور اداراتی بنیادیں فراہم کی، اور تیسرا یہ ہے کہ جو ان کی ایڈمنسٹریٹو سکل ہے، جس طرح سے انہوں نے انتظام و انصرام کیا ریاست کا، اور جو اقدامات کیے وہ اتنے دور رس ہیں کہ ان کے اقدامات کے، بلکہ وہ اقدامات ایک لحاظ سے اولیات عمر بھی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے ان اقدامات کا آغاز کیا، یعنی وہ اقدامات اتنے دور رس ہیں کہ ان کا اثر اسلامی سوسائٹی پر صرف ریاستی سطح پر نہیں بلکہ تہذیبی سطح پر ہوا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ نے سب سے پہلے دیوان قائم کیا، سیکریٹریٹ قائم کیا۔ اچھا، اس میں آپ نے جب مردم شماری کا آغاز کیا تو حضرت جبیر ابن مطعم تھے، عقیل بن ابی طالب تھے، محرمہ ابن نوفل تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ سب لوگوں کو انلسٹ کریں۔ اچھا، جب انہوں نے انلسٹ کرنے کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو قبیلہ بنو ودی کا ذکر ہونا چاہیے نا، عمر فاروق کا قبیلہ ہے، بقیہ پھر۔ تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا ایسا نہیں کرنا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ذکر کرنا ہے، جو آپ کے قریب ہیں، پھر جو آپ کے قریب ہیں، پھر جو آپ کے قریب ہیں، پھر ابوبکر صدیق کے خاندان کا ذکر کرنا ہے، اس کے بعد بنو ودی پہ آئیے گا۔ اچھا، جب بنو ودی کو پتہ چلا تو وہ آئے تو انہوں نے کہا آپ امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اچھا آپ یہ چاہتے ہیں، امیر المومنین میں ہوں، اختیارات میرے ہوں، پاورز میری ہوں، مزے تم کرو اور نیکیاں میری برباد ہوں، آخرت میں جا کے جواب دو؟ نہیں، جو ایمان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قریب ہے اس کا ذکر پہلے آئے گا۔ بھائی عبداللہ بن عمر کو لوگوں نے کہا کہ ان کو نامزد کر دیں یا گورنر بنا دیں یا اپنے بعد خلیفہ، تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کمیٹی کا ممبر بنایا اور ساتھ فرما دیا یہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا، کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا، کتنی بڑی بات ہے، اور کسی پہ پابندی نہیں تھی۔ اچھا، اب اس کا اثر، اس کے 2 امپیکٹ ہوئے آپ کے اس اقدامات کے۔ پہلا کیا، جب وظائف دینے کا آغاز ہوا تو اسی ترتیب سے ملنے تھے نا، اسی ترتیب سے ملے، اور دوسرا حسن و حسین، حسنین کریمین کے زیادہ، عبداللہ بن عمر کے کم، زیادہ بھی اور پہلے بھی۔ اچھا، دوسری بات، وہ بڑی زبردست بات یہاں سے آپ کے یاد کرا دی آپ نے کہ جب مقرر کیے تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان میں تو بدری بھی ہوں اور میں فلاں جگہ بھی شریک ہوا تھا جہاد میں، تو یہ تو ابھی بچے تھے، تو وہ جو کہا کہ ان کی نانی جیسے تمہاری نانی ہے، تمہاری ماں، وہ کر کے، اچھا اگر حضرت عمر کو کوئی خطا نظر نہیں آئی تو یہ آج کا ملا جو ہے پھر ان کو ان کی والدہ ہم نے نہ عمر کو پڑھا نہ عمر کو سمجھا، تو پھر ایسے ہی اقدامات ہوں گے۔ اچھا غازی صاحب، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلا تو اس کا جو امپیکٹ شاہ جی آپ سمجھیں جو بات میں کر رہا ہوں، جی یعنی حضرت عمر تو ہر شے جانتے تھے نا، ان کو کوئی خطا نہیں نظر آئی حسنین کی مین کی والدہ میں۔ 2 نمبر ملا جو ہے اس کو کہیں سے لفافہ یا اشارہ آ جائے تو اس کو خطائیں نظر آنی شروع۔ اللہ غازی صاحب، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ اس کا امپیکٹ ہوا، اس ترتیب کا۔ دوسرا امپیکٹ کیا ہوا یہ مجھے کہنے دیں، اسلامی تاریخ میں سادات کے احترام کی اداراتی اور دستاویزی بنیاد عمر فاروق نے رکھی۔ واہ 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 واہ، کمال، تبھی تو ہم برداشت کرتے ہیں، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ یعنی آپ کے اس رویے کے ڈانڈے بھی اور شجاع نسب عمر فاروق سے جا کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غازی صاحب کی بلا گزارش یہ ہے، یہ عمر فاروق کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ سادات کا ذکر پہلے ہوگا۔ کمال پوائنٹ آپ نے نکالا، سادات کا واہ بھائی واہ۔ اور اس کی بھی اصل ایک اور ہے، کتنا عرصہ اذان صرف توحید کی شہادت کے ساتھ پڑھی جاتی رہی۔ آپ نے بلال کو کہا بلال تم ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا کرو،
وہ آپ وسلم کے پاس چلے گئے کہ عمر نے اضافہ کر دیا. فرمایا جو عمر کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, ایسی اذان ہوگی. واہ اذان کے اندر شہادت رسالت کا جو اضافہ ہے یہ عمر فاروق نے کہا. الصلاۃ خیر من النوم, بالکل یہ بھی انہوں نے کیا انہوں نے اضافہ. کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بیداری غفلت سے بہتر ہے. بیدار رہو, واہ واہ ملت بیدار رہے, غافل نہ ہو. اور عمر بیدار ہے. واہ واہ عمر کے نظام حکومت کی ایک بڑی, جیسے آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے, خصوصیت ویجیلنس ہے, بیداری ہے. ان کی نگاہ ہے ہر چیز پہ. ابھی آپ نے آئی بی اور آئی ایس آئی کا ذکر کیا, اس کی بنیاد عمر فاروق نے رکھی کیونکہ یہ ان کی ویجیلنس ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز سیاسی شعور. اب یہ سیاسی شعور کہاں سے آیا؟ بھائی صاحب, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت انہوں نے لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معاہدے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, وہ سارے ایک دم صلح حدیبیہ دیکھا, اس کے بعد میثاق مدینہ دیکھا, سب کچھ دیکھا. اور خود قبیلہ بنو عدی اتنی پولیٹیکل وزڈم کا حامل تھا کہ اسلام سے پہلے یہ وہ قبیلہ تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکہ کی ریاست کا فارن آفس تھا. ساری سفارتی ذمہ داریاں ان کے پاس ہوتی تھی. یعنی فارن آفس کو ڈیل کرنا تو ان کے گٹی میں تھا, ان کی جینیٹکس میں تھا. یہ وزڈم تو تھی. اب اس کا اظہار کیسے ہوا؟ دیکھیں, جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا, ثقیفہ بنو سعدہ کا کیا ماحول تھا؟ جب وہاں پہ حضرت عمر فاروق گئے, انہوں نے کیا کیا؟ نہ خود کینڈیڈیٹ بنے, تقسیم ہو رہی تھی سوسائٹی, ٹھیک ہے, نہ ابوبکر صدیق کو کہا آپ کینڈیڈیٹ بنے, انہوں نے کینڈیڈیٹ نامزد کیا. آج تک ایسے ہی ہوتا ہے. واہ واہ. اور اس کے بعد اس کے اوپر توثیق کیسے کی؟ پہلے خود بیعت کر دی کہ میں ان کو اہل سمجھتا ہوں, حالانکہ ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ رہے تھے. اور جب انصار سے بھی ایک کینڈیڈیٹ سامنے آیا, آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, اس ریاست تقسیم ہو جائے گی. یعنی اس سے اندازہ ہوا کہ پولیٹیکل وزڈم کتنی میچور تھی. اگر اس وقت خدا نہ خواستہ گڑبڑ ہو جاتی تو تباہ ہو جاتا اسلام. دیکھیں اس کے بعد ہو نہیں سکتا تھا آگے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ شورائی نظام دیا. کتنے معاملات ہیں جو آپ آج ہم ہجری سال استعمال کرتے ہیں, شورا میں ڈسکس ہوا. کتنے عسکری فیصلے شورا میں ہوئے, زمینوں کے فیصلے شورا میں ہوئے, جو فارن افیئرس تھے وہ شورا میں ڈسکس ہوئے, اور اس طرح چل کر کے وہ ساری چیزیں طے ہوئیں. اچھا, اس کے بعد جب آپ غازی صاحب ہم آگے دیکھتے ہیں, یہ جو آئینی بنیادیں رکھی انہوں نے, ابھی آپ نے واقعہ بھی بیان کر دیا گورنر مصر کا, جب عمر فاروق نے یہ جملہ کہا تھا کہ لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا, آپ نے کب غلام بنا لیا. اس جملے کو روس نے اٹھایا. یہاں یاک روسو کی کتاب ہے سوشل کانٹریکٹ, جس کو ماڈرن ڈیموکریسی کی بائبل کہا جاتا ہے. اچھا, یہ فرانس کا انقلاب بچہ ہے معاہدہ عمرانی کا. اگر معاہدہ عمرانی نہ لکھی جاتی, یورپ جمہوریت سے ناشنا ہوتا. اس کا پہلا جملہ یہ ہے, مین واز بارن فری اینڈ ناؤ ہی از انچینڈ ایوری ویئر. واہ واہ. اور یہ تحقیق موجود ہے کہ روسو کے پاس قرآن مجید کا فرینچ ٹرانسلیشن موجود تھا. اچھا جی, یہ تحقیق موجود ہے. اچھا اچھا اچھا. یعنی اس کی اسٹڈی تھی. ہاں ہاں. یہ سارے آئیڈیاز کہاں سے آ رہے وہ تھے؟ جو میں کہتا ہوں کہ خیریں ساری تو اسی 63 سالہ حیات میں اسی میں ہیں, باہر نہیں ہے. باہر نہیں ہے. بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ کیا ہوا, 63 سال آپ کی بھی اور آپ کے دونوں وزیروں کی زندگی بھی 63 سال ہی ہے. واہ واہ. تو یہ جو معاہدہ عمرانی لکھا روسو نے, اس نے کیا کیا؟ اس نے جو یورپ کو شعور دیا, دنیا کو شعور دیا جمہوریت کا, اس کے پیچھے حضرت عمر فاروق کے اقدامات ہیں. واہ واہ. حضرت عمر فاروق کا وزڈم ہے, حضرت عمر فاروق کی بصیرت ہے. اس طرح سے اچھا, جو آپ نے اسٹیٹ بنائی, اس میں سر فہرست کیا چیز تھی؟ میرٹ تھا, جس پہ ہم آگے ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے. دوسری بات ٹرانسپیرنسی تھی, اور تیسری اکاؤنٹیبلٹی تھی. دیکھیں 3 تو جرنیل آپ نے سسپینڈ کر دیے. ہاں, کوئی اتنا کر سکتا ہے؟ خالد بن ولید, عمر بن العاص, عمر بن عاص. ٹھیک ہے, 3 جرنیل آپ نے سسپینڈ کیے. اچھا, خالد بن ولید کو جب سسپینڈ کیا, بعد میں آپ نے خط لکھا, کسی کو یہ شک نہ گزرے کہ میں کرپشن پہ کر رہا ہوں. انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی بدعنوانی نہیں ہے. میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کا یقین خدا سے ہٹ کے خالد بن ولید پہ نہ آ جائے کہ جہاں یہ جاتا ہے خط موجود ہے عمر فاروق کا, تاکہ تاریخ میں یہ بھی ریکارڈ پہ رہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ ویجیلنس ہے. یعنی آپ کا جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے, جو اسٹیٹ سٹرکچر آپ نے دیا, وہ میرٹ پہ کھڑا ہے, ٹرانسپیرنسی پہ کھڑا ہے. یعنی کیا ٹرانسپیرنسی ہے؟ ایک عام آدمی اٹھ کے کہہ سکتا ہے یہ آپ نے یہ 2 چادریں کہاں سے لینی, ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں. اور آپ کا پہلا خطبہ دیکھیں, آپ جب سارا کچھ کہہ رہے ہیں, فرمایا اگر مجھ سے غلطی تو کیا کرو گے؟ ایک اعرابی کھڑا ہوگا, تلوار اس کے ہاتھ میں, اس کا ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے. ہاں, اس کے نوک سے سیدھا کر آپ دیں نے گے. فرمایا تو میری بےزتی کر رہے ہو میری؟ تو فرمایا, اس نے کہا نہیں میں توہین نہیں کر رہا, یہ ہمارا فرض ہے. اس وقت آپ نے فرمایا میں تو آزمانے کے لیے تمہیں پوچھ رہا تھا, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عمر کی رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو رائے حق پہ آج کے دور میں ہمارے سارے 70 سالہ دور میں کوئی کہہ کے دیکھے نا حکمران کو, پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کہتے ہیں نا جی, کسی سوسائٹی میں سوال اٹھائے جاتے ہیں اور کسی سوسائٹی میں سوال والے اٹھائے جاتے ہیں.